بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. منرل کے 3 لیکچر سوڈیم، پوٹاشیم اور میگنیشیم کے بعد لوگ کافی کنفیوز تھے کہ یہ آئرن ہے اور سیلینیم ہے، یہ منرل ہے کہ وٹامن ہے. تو میں نے کہا چلو میں تمام منرلز کی ایک لسٹ بنا کے ایک چھوٹا سا لیکچر بنا دیتا ہوں. منرلز جو ہیں، نمکیات ہیں، یہ ہمارے باڈی کے ٹوٹل ویٹ کا 4% ہے. یہ بہت امپارٹنٹ ہے، کافی انزائم میں ان کا رول ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آرٹیفیشل ہوتا ہے نیچے آتا ہے، یہ رچ سورس ہوتا ہے منرلز کا زمین کے اندر. تو اس کے بارے میں یہ جو نزدیک علاقے ہوتے ہیں 100-200 میل تک، وہ کہتے ہیں ان کے اندر بڑی رچ سائل ہوتی ہے منرل کی. ڈفرینٹ منرلز ہیں، آج میں کی لسٹ بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ کیونکہ اسینشیل ہے، ہمارا جسم ان کو نہیں بنا سکتا، ہمیں ہر حال میں یہ فوڈ سے لینے پڑیں گے. اور فوڈ فاسٹ فوڈ نہیں، وہ فوڈ جو زمین سے نکلے گا، نیچرل فوڈ ہوگا اس سے. اس کی 2 کلاسیفیکیشن ہے، میکرو میجر منرل اور مائکرو اور ٹریس منرل. ٹریس مطلب چھوٹی اماؤنٹ میں چاہیے ہوتے ہیں لیکن ہوتے بہت ضروری ہیں. تو بڑے بڑے جو میکرو ہیں ان میں سب سے بڑا جو سب سے زیادہ ہماری باڈی میں ہوتا ہے وہ کیلشیم. یہ 99% ہماری ہڈیوں میں اور دانتوں میں ہوتا ہے. اس کے اوپر میں نے کافی لیکچر بنائے ہیں، وہ آپ نے ضرور سن لیں. یہ بہت امپارٹنٹ منرل ہے، یہ 144 ہے. کوشش کریں کہ نیچر ڈائٹ سے لیں. اور یہ گولیوں کے نقصانات کے اوپر بھی میں نے یہ لیکچر پورا بنایا، یہ ضرور سنیں. یہ سنتھیٹک جو ہیں یہ بہت خطرناک ہے. اور کوشش کریں کہ کیلشیم کاربونیٹ، یہ چونا ہے، وہ کبھی نہ لیں. لیکٹیٹ والا لے لیں، سٹریٹ لے لیں. یہ ملک پروڈکٹ چیز میں لیں. دودھ کیونکہ منع ہے، شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے. دوسرا انجیکشن بناتے ہیں، ہارمون آ رہے ہیں، اینٹی بایوٹک آتے ہیں. تو چیز میں یا دہی میں یا چیا سیڈ ہے، فش ہے، ویجیٹیبل ہے، ان میں یہ پورا لیکچر ہے، یہ آپ سن لیں، ان میں آپ کو مل جائے گا. یہ بہت امپارٹنٹ منرل ہے نرو کے لیے، مسل کے لیے اور ہارٹ کے لیے، کنٹریکشن کے لیے. یہ بہت امپارٹنٹ ہے. کوشش کریں کہ نیچرل ڈائٹ سے لیں. یہ میں نے پورے لیکچروں میں آپ کو بتا دیا. دوسرے نمبر پہ فاسفورس ہے. کیلشیم کے بعد یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے منرل. اس کی کمی بہت کم ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارے جسم کے ہر اینیمل فوڈ میں پاتا ہے، دالوں میں ہوتا ہے، نٹس میں ہوتا ہے، سبزیوں میں ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر یہ بین وغیرہ لوبیا میں ہوتا ہے. اس لیے اس کی کمی نہیں ہوتی، اس کی زیادہ امپارٹنٹ نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ سلفر ہے. یہ بھی ہمارے جسم میں تیسرا بڑا منرل ہے. اس کے بعد اس کا جو زیادہ اچھا رول ہے، یہ امینو ایسڈ پروٹین بنانے میں اس کا بہت رول ہے، خاص کر میتھینوسٹرین میں. اور اینٹی آکسیڈنٹ گلوٹاتھیون ہمارا نیچرل اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اس میں اس کا رول بہت زیادہ ہے. تو یہ بھی عام ہر خوراک میں پایا جاتا ہے، اس لیے اس کی کمی بھی بہت کم ہوتی ہے. اس کے بعد سوڈیم ہے. اس کا میں جیسے لیکچر نمبر 66 میں بتا چکا ہوں کہ جو لوگ کیٹو کر رہے ہیں ان کو سوڈیم کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 3 سے 5 گرام، 5 گرام کا مطلب ہے کہ ایک چمچ میں 2.5 گرام ہوگا، 2.5 گرام کلورائڈ ہوگا، 2.5 گرام سوڈیم ہوگا. تو اس لیے یہ جو لوگ کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہیں ان کو کم کرنا پڑے گا تاکہ بی پی نہ. جو لوگ لو کارب پہ ہیں ان میں یہ جمع نہیں ہوتا باڈی میں، وہ میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں، آپ لیکچر سن لیں. سب سے زیادہ جو ہمارا ایکسٹرا سیلولر جو خون میں ہے، سیل کے باہر، وہ سوڈیم ہوتا ہے. فلوئڈ بیلنس میں بہت امپارٹنٹ رول ہے پانی کو مینٹین کرنے میں. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو کسی نے پوچھا تھا کتنا لاس ہوتا ہے، الٹیاں آ جائیں، ڈائریا لگ جائے. تو سویٹنگ میں اگر آپ معمولی ایکسرسائز کر رہے ہیں گھنٹے آدھے گھنٹے تو 500 ملی گرام، اور اگر اسٹر ایکسرسائز کر رہے ہیں تو 2,500 ملی گرام یا 2 لیٹر پانی تک لاس ہو سکتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں. اس کے بعد کلورائڈ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، نیمک میں پایا جاتا ہے. پنگا مارجن سالٹ ہے، ٹیبل سالٹ ہے، اس لیے کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی واٹر بیلنس میں بہت رول ہے. اور HCl ہمارے میدے میں جو بنتا ہے اس میں اس کا بہت رول ہے. سب سے اچھا سورس اس کا وہ ہے نمک ہے ہمارا، ہمالیئن سالٹ. پوٹاشیم کے بارے میں لیکچر نمبر 282 بنا چکا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیں. اس پہ ایک سوال آیا تھا کہ یہ صرف ان لوگوں میں کم کرنا ہے جن کے گردے فیل ہوں، سٹیج 4 اور 5 میں پوٹاشیم کم کرنا ہے، باقی کسی کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا زیادہ لیں گے اتنا زیادہ صحت کے لیے اچھا ہے. پورا لیکچر آپ سن لیں. یہ بھی سویٹنگ میں 150 سے 500 ملی گرام تک لاس ہوتا ہے، اور یہ بہت تھوڑا لاس ہے، زیادہ سوڈیم لاس ہوتا ہے اس میں. میگنیشیم پہ پورا لیکچر بنا چکا ہوں، 286 نمبر لیکچر، وہ آپ سن لینا جا کے. یہ بھی انٹرا سیلولر سب سے بڑا پازیٹیو آئن ہے. یہ اس کا بہت زیادہ فنکشن ہے نیند میں، صحت میں، اور وٹامن ڈی کے ایکشن میں اس کا عزم کر. اس لیے آپ پورا لیکچر سن لیں، زیادہ اس پہ بھی ضرورت نہیں ہے. زنک پہ بھی پورا لیکچر ہے 178، یہ آپ دیکھ لیں. یہ بہت امپارٹنٹ منرل ہے، اس پہ پورا لیکچر بنا چاہوں، خاص کر میل انفرٹیلٹی کے لیے، میل پوٹینسی کے لیے.
ٹیسٹوسٹیرون کے لیے. یہ گوشت میں پایا جاتا ہے, لیور میں پایا جائے گا, فش میں پایا جائے گا, اور پمپکن سیڈ پیٹھے کے بیج, ان میں بہت زیادہ ہے. امیونٹی میں بہت رول ہے, ڈی این اے سنتھسس اور خاص کر میل انفرٹیلٹی میں بہت زیادہ رول ہے. یہ آپ ڈیٹیل میں سن لیں گے ان کو. کرومیم ہے, اس کا انسولین فنکشن میں, انسولین سینسٹیو میں بہت امپارٹنٹ رول ہے. بڑے اچھے ٹرائل آ رہے ہیں. تو یہ بھی عام ڈائٹ میں پایا جاتا ہے, بیف میں, لیور میں, نٹس میں پایا جاتا ہے, سیڈ میں. یہ آپ کارنیول اینیمل فوڈ میں پایا جائے گا, ویجیٹیبل وغیرہ میں بہت کم ہوتا ہے. مولیبیڈم یہ ایک نیا آیا ہے. یہ انزائم کے بریک ڈاؤن میں, بلڈ اپ میں, ٹاکسن کو باڈی سے صاف کرنے میں بہت امپارٹنٹ رول ہے. یہ سبزیوں میں پایا جاتا ہے, گرین لیف ویجیٹیبل میں پایا جاتا ہے, بیف لیور میں ہوتا ہے, اور گراس فنش کو ملک میں بھی تھوڑا بہت پایا جاتا ہے. اس لیے کوئی زیادہ کمی نہیں ہوتی اس کی. اب آتے ہیں ٹریس منرل یا مائکرو منرل. ان میں سب سے امپارٹنٹ ہے آئرن. یہ لیکچر نمبر 258 259 ہے. یہ خون بنانے میں بہت امپارٹنٹ رول ہے. مایوگلوبین جو مسل کے اندر ہوتا ہے اس کے لیے بہت رول ہے. دوسرے نمبر پہ آتی ہے آیوڈین. یہ گلا جب تھائرائڈ گلینڈ کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے. جن کی آئرن کمی ہوتی ہے ان کا تھائرائڈ گلینڈ بہت بڑھ جاتا ہے. یہ تو چھوٹا سا اور بھی بہت بڑھ جاتا ہے, خاص کر لڑکیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے لیے لیکچر 88 89 سن لیں. ڈائٹ پلان پورا اس میں دیا گیا ہے, سب دیا گیا ہے. سب سے آسان آج کل ہے آئوڈائز سالٹ, جس نمک میں آئوڈین ڈالا ہو وہ اگر پنک ہمالین آئوڈائز سالٹ مل جائے تو وہ سب سے اچھا ہے. تیسرے نمبر پہ کوبالٹ ہے. یہ وٹامن B12 کا پارٹ ہے. RBC میں بہت اچھا رول ہے اس کا. اور لیکچر نمبر 204 میں آپ کو مل جائے گا. نٹس میں ہے, سیڈز میں ہے, لیگیوم وغیرہ مل جاتا ہے, بروکلی سبزی میں, سب میں پایا جاتا ہے کوبالٹ. دوسرا کاپر ہے. یہ بھی بہت انزائم میں اس کا رول ہے, بہت امپارٹنٹ منرل ہے. اس کو میلانین نیند کا ہارمون ہے, اور ہیموگلوبین RBC بلڈ کے لیے اس کا رول بہت زیادہ ہے. یہ بھی عام ڈائٹ میں پایا جاتا ہے, میٹ وغیرہ میں پایا جاتا ہے, کوئی فکر کی بات نہیں. فلورائڈ یہ بون اور دانتوں کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے. یہ فش میں, ٹی میں, یا ڈرنکنگ واٹر میں جو نیچے سے آتا ہے کنویں کا پانی, اس میں پایا جاتا ہے. ٹی میں بھی کافی پایا جاتا ہے. زیادہ ہو تو وہ دانتوں کو خراب کرتا ہے. نارمل مقدار ہونی چاہیے اس کی. اس کے بعد میگنیز ہے. یہ بھی انزائم ایکٹیویشن میں بہت امپارٹنٹ رول ہے, اور یوریا فارمیشن میں اس کا رول بہت زیادہ ہے. یہ بھی عام نٹس سیڈز میں پایا جاتا ہے, کوئی اس کی کمی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. سب سے امپارٹنٹ سیلینیم ہے. یہ فیٹ میٹابولزم میں اس کا رول بہت زیادہ ہے. تھائرائڈ ہارمون میں اس کا رول بہت زیادہ ہے, آئوڈین T3 T4 میں. اور اس کے بعد اینٹی آکسیڈنٹ ہے, بہت زبردست اینٹی آکسیڈنٹ ہے. یہ سب سے زیادہ ہے برازیلین نٹس. ایک نٹس میں آپ کی ڈیلی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے. پھر گوشت میں تھوڑا بہت پایا جاتا ہے, سی فوڈ میں, فش میں, نٹس میں, اور سیڈ وغیرہ میں پایا جاتا ہے. تو یہ دوبارہ لسٹ میں دے دی ہے. یہ میکرو منرل ہے, یہ سارے آپ دیکھ لیں. یہ مائنر یا ٹریس منرل ہے. یہ ٹوٹل یہی منرل ہے ہمارے باڈی. یہ کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے, ایک رف سی لسٹ ہے. سوڈیم کن چیزوں میں پایا جاتا ہے, یہ آپ دیکھ لیں تسلی سے. پھر میں آپ کو بتا دوں جو کیٹو ڈائٹ کے چارٹ میں دے رہا ہوں, یہ اس میں ہم اینیمل میٹ لیتے ہیں, لیور لیتے ہیں, ہارٹ لیتے ہیں, گرین لیف ویجیٹیبل بتائی ہے, سی فوڈ مل جائے, نٹس, سیڈس, بین اور لینٹل اور چیز اور دہی. یہ ہمارے کیٹو ڈائٹ کے پارٹس ہیں. ان سب کو اگر آپ لے رہے ہیں تو کسی منرل کی, کسی وٹامن کی کبھی انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی آپ کو. یہ ڈائٹ چارٹ آپ دیکھ لیں, کوئی بھی ڈائٹ چارٹ دیکھ لیں, یہ اس کے ریفرنس ہیں, یہ آپ دیکھ لیں. یہ آسانی کے لیے آپ کو سب سمجھ آ جائے گی. اچھا جی, اللہ حافظ.